Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف۔ جاننا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، وفات، فعل، قول اور تمام احوال میں امت کے لیے اسوہ حسنہ، ناظرین کے لیے عبرت اور اصحاب فہم کے لیے بصیرت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی مکرم نہیں تھا۔ آپ اللہ کے خلیل، حبیب، نجیب، صفی، رسول اور نبی تھے۔ اس کے باوجود جب آپ کی عمر شریف پوری ہوئی تو اللہ نے ایک لمحے یا ایک لحظے کی بھی مہلت نہیں دی، بلکہ وقت مقررہ پر اپنے ان معزز فرشتوں کو جو لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے کام پر مامور ہیں، آپ کی روح پر فتوح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آپ کی مبارک اور پاکیزہ روح آپ کے اطہر و مقدس جسم سے حاصل کر کے ایسے مکان کی طرف منتقل کر دی جو اللہ کے جوار میں سب سے بہتر جگہ ہے اور جہاں رحمت و رضائے خداوندی کا جلوہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب دوست اور برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود عالم نزع میں آپ کو تکلیف اور کرب کے ایک سخت مرحلے سے گزرنا پڑا۔ زبان سے آہ نکلی، شوق کے کلمات زبان پر آئے، چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوا، پیشانی مبارک عرق آلود ہوئی، اضطراب کی حالت میں دونوں ہاتھوں نے دائیں بائیں گردش کی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ رونے لگے جو اس وقت آپ کے قریب موجود تھے۔ آپ منصب نبوت پر فائز تھے، لیکن کیا اس منصب کی بنا پر حکم الہی میں کوئی تبدیلی ہوئی یا آپ کے اہل خانہ کے غم و اندوہ کا خیال کیا گیا یا آپ کے لیے اس لیے رعایت کی گئی کہ آپ دین کے حامی و نصیر اور مخلوق کے بشیر و نذیر تھے؟ نہیں، بلکہ وہ سب کچھ ظہور پذیر ہوا جو حکم الہی سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ یہ تھا آپ کا حال، حالانکہ اللہ کے یہاں آپ کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے۔ آپ حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہیں، آپ ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے، آپ ہی قیامت کے دن گنہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے حالات مبارکہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہم شہوات میں گرفتار اور معاصی اور سیئات میں پڑے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم سید المرسلین، امام المتقین اور حبیب رب العالمین کی کیفیت وفات سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یا ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اگرچہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب کو دوزخ سے گزرنا ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ صرف متقین دوزخ میں گرنے سے بچیں گے۔ لیکن ہمیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ ہم متقی ہیں اور دوزخ سے بچنا یقینی ہے، حالانکہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ہم کسی بھی طرح متقین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 71 اور 72۔ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے غم کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ قریب ہے یا اصحاب تقوی سے۔ پہلے تم اکابرین سلف کے احوال پر نظر ڈالو کہ وہ توفیق ایزدی میسر آنے کے باوجود خائفین میں سے تھے۔ پھر اپنے نفس پر نظر ڈالو کہ توفیق سے محرومی کے باوجود غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ پھر سرور کائنات اور سید المرسلین کی سیرت طیبہ میں غور کرو کہ بحیثیت نبی
نبی کہ آپ کی آخرت محفوظ تھی، مگر اس کے باوجود آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کے وقت نزا کا کرب ہوا، اور جنت ماوا کی طرف منتقل ہونے سے پہلے کس قدر سخت مرحلے سے گزرنا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس وقت حاضر ہوئے جب فراق کے لمحات قریب آ چکے تھے۔ آپ نے ہمیں دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ نے فرمایا آؤ آؤ، اچھا ہوا تم آ گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا کرے، اپنی پناہ میں رکھے اور تمہاری مدد فرمائے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے باب میں اللہ سے وصیت کرتا ہوں، بلا شبہ میں اس کی طرف سے تمہیں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ملک اور اس کے بندوں پر برتری اختیار مت کرو، موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور اللہ کی طرف سدرۃ المنتہا کی جنت الماوا اور بھرپور جام کی طرف جانا ہے۔ پھر میری طرف سے خود اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو سلام پہنچاؤ جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہوں گے، اور یہ بازار کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریف کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حبیب کو خوشخبری سنا دو کہ میں انہیں ان کی امت کے سلسلے میں رسوا نہ کروں گا، اور یہ بھی بشارت دے دو کہ حشر کے دن آپ لوگوں میں سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے، اور جب سب جمع ہوں گے تو آپ ان کے سردار ہوں گے، اور یہ خوشخبری بھی دے دو کہ جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی۔ اور یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 7 کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی منگوا کر آپ کے جسم اطہر کو غسل دیں، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس سے آپ کو کچھ راحت ہوئی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، پھر انصار کے سلسلے میں وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، تم لوگ بڑھتے جا رہے ہو اور انصار اپنی اس حیت سے نہیں بڑھ رہے ہیں جس پر وہ آج ہیں۔ یہ لوگ میرے خاص ہیں، میں نے ان کے پاس آ کر پناہ لی۔ تم ان میں سے اس شخص کا احترام کرنا جو اچھا کرے، اور اس شخص سے تجاوز کرنا جو برائی کرے۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اس میں اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ بندے نے وہ چیز اختیار کر لی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر تسلی رکھو۔ پھر فرمایا، یہ تمام دروازے جو مسجد میں کھلے ہوئے ہیں بند کر دینا، مگر ابو بکر کا دروازہ مت بند کرنا، اس لیے کہ میں رفاقت میں اپنے نزدیک ابو بکر سے بہتر کسی کو نہیں پاتا۔ اور یہ مسند دارمی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میں اور میری گود میں انتقال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے لعاب دہن کو یکجا فرما دیا، اور وہ اس طرح کہ میرے پاس میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کو مسواک پسند آ گئی، چنانچہ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اسبات کا اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر آپ کے دہن مبارک میں داخل کی۔ آپ کو وہ سخت معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا، ہاں۔ میں نے اسے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا۔
آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، موت کے لیے سکرات ہیں۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ رفیق اعلیٰ، میں نے اپنے دل میں سوچا بخدا اب آپ ہمیں پسند نہ فرمائیں گے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ سعید ابن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب انصار نے یہ محسوس کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی ہے تو انہوں نے مسجد کا طواف شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انصار اضطراب کے عالم میں مسجد کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ پھر فضیل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے بھی یہی خبر دی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی بتلایا۔ تب آپ نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور فرمایا لو پکڑو۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں آپ کا دست مبارک لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ عرض کیا ہم لوگوں کو آپ کی وفات کا اندیشہ ہے اور آپ کی خدمت میں لوگوں کے اجتماع سے ان کی عورتیں چیخنے چلانے لگی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک کپڑے سے بندھا ہوا تھا اور آپ گھسیٹ کر قدم رکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر تشریف فرما ہو گئے۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا لوگوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو، گویا موت سے نفرت کرتے ہو، اور پھر تم اپنے نبی کی موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اپنی موت کی خبر نہیں دی تھی؟ اور کیا تمہیں خود تمہارے مرنے کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا مجھ سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء ہمیشہ زندہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ آگاہ رہو، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم خود بھی اس سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے بہتر سلوک کرنا، اور میں مہاجرین کو بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ آپس میں اچھی طرح رہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 28 آیت نمبر 1 سے 3۔ قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ تمام امور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی امر کی تاخیر تمہیں اس کی تعجیل پر اکسا دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جلدی کرنے سے جلدی نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر غالب ہونا چاہے گا اللہ اسے مغلوب کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے دھوکہ دے گا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارحامکم۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 22۔ سو اگر تم کنارہ کش رہو تو تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع رقابت کرو۔ میں تمہیں انصار کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی تم سب کو پہلے مدینہ میں اقامت اختیار کی، اور ایمان میں اخلاص حاصل کیا۔ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا انہوں نے تمہیں آدھے پھل نہیں دیے؟ کیا انہوں نے تمہارے لیے گھروں میں وسعت نہیں کی؟ کیا انہوں نے تم کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دی حالانکہ وہ خود ضرورت مند تھے؟ دیکھو، اگر کوئی دو شخصوں پر بھی حکومت پائے تو اسے چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کا احسان قبول کرے اور برائی
برائی کرنے والے کی برائی سے درگزر کرے۔ خبردار ان پر اپنے آپ کو ترجیح مت دینا، آگاہ رہو میں تم سے آگے جا رہا ہوں اور تم میرے بعد آنے والے ہو، اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض ہے، یعنی میری وہ حوض جس کی وسعت شام کے بصرے اور یمن کے صنعاء کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اس میں کوثر کا آبشار گرتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ لطیف اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کے سنگریزے موتی ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ جو کل کے دن وہاں کھڑا ہونے سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہے گا۔ دیکھو جو شخص کل کے دن اس حوض پر میرے پاس آنا چاہے وہ اپنی زبان اور ہاتھ کو مناسب باتوں سے روکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش کو بھی کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں قریش کے لیے امر خلافت کی وصیت کرتا ہوں۔ باقی لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کے نیک نیک کے تابع ہیں اور بد بد کے۔ اے قریش، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اے لوگو، گناہ نعمتیں بدل دیتے ہیں اور قسمتوں میں تغیر کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ نیک ہوں گے تو ان کے آئمہ بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ برے ہوں گے تو ان کے آئمہ بھی ان پر ظلم ڈھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 130، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کچھ پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اجل قریب آ گئی؟ آپ نے فرمایا، اجل قریب آئی اور لٹک آئی۔ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو مبارک ہوں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تشریف لے جائیں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماوا، ملائے اعلیٰ، جام لبریز، رفیق اعلیٰ اور خوشگوار زندگی کی جانب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا، میرے خاندان کہ وہ مرد جو قریب تر ہوں، پھر جو ان سے ذرا دور ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کن کپڑوں میں کفنائیں؟ فرمایا، میرے ان کپڑوں میں یمانی ملے اور مصر کے سفید کپڑے میں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، ہم آپ پر کس طرح نماز جنازہ پڑھیں؟ ہم لوگ رونے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بس چپ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے کر اور کفنا کر فارغ ہو جاؤ تو میرے اس حجرے میں میری قبر کے کنارے میری چارپائی پر لٹا دینا، پھر کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دینا۔ سب سے پہلے مجھ پر اللہ تعالی نماز پڑھیں گے، وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی ملائکہ کو میرے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئیں گے اور میرے اوپر نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت بہت سے لشکروں کے ساتھ، پھر تمام ملائکہ۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر تم لوگ ٹولی بنا بنا کر آنا اور مجھ پر انفرادی اور اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام کہنا۔ مجھے میری تعریف کر کے یا چیخ کر چلا کر ایذا مت دینا۔ تم میں سے پہلے امام نماز پڑھے، پھر میرے گھر کے افراد جو قریب تر ہوں، پھر دور کے اہل خاندان، مردوں کے بعد عورتوں کی جماعتیں بھی، پھر بچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ قبر مبارک کے اندر کون اترے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ جو قریب تر ہوں، بہت سے فرشتوں کے ساتھ، تم انہیں دیکھ نہیں پاؤ گے اور وہ تمہیں دیکھیں گے۔ اب یہاں سے اٹھو اور میرے بارے میں بعد کے لوگوں کو بتلاؤ۔ اور یہ طبقات ابن سعد کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ ابن زمعہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، دروازے کے سامنے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، کیونکہ آپ کی آواز بلند تھی اس لیے اللہ اکبر کہنے کی آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنی اور فرمایا، ابو بکر کہاں ہیں؟ عمر کا نماز پڑھانا نہ اللہ کو پسند آئے گا اور نہ مسلمانوں کو۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر نرم دل انسان ہیں، اگر وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو ان پر گریہ غالب آ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم حضرت یوسف کے ساتھ والی ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ راوی کہتے ہیں کہ عمر کی نماز پڑھانے کے بعد وہی نماز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پڑھائی۔ حضرت عمر عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ کمبخت، تو نے میرے ساتھ یہ کیا ظلم کیا؟ بخدا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو میں کبھی نماز نہ پڑھاتا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ سے بہتر کسی کو نہ پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس لیے عذر کیا تھا کہ آپ کو دنیا کی رغبت نہ تھی، نیز خلافت میں خطرہ اور ہلاکت بھی ہے مگر جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ لوگ ہرگز یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی حیات میں کوئی بھی آپ کی جگہ نماز پڑھائے، الا یہ کہ خدا ہی اس بات کو چاہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھانے سے لوگ حسد کریں گے اور ان سے سرکشی اختیار کریں اور برا بھلا کہیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا و دین کی ہر اس بات سے محفوظ رکھا جس سے میں ڈرا کرتی تھی، اور یہ ابو داؤد اور نحوہ کی مختصراً حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن ابتدائی وقت میں آپ کی طبیعت ہلکی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوش خوش اپنے گھر چلے گئے اور اپنی ضروریات میں مشغول ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف عورتیں رہ گئیں۔ ہم اس روز جس قدر پر امید اور خوش تھے، اتنے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم لوگ میرے پاس سے جاؤ، فرشتہ میرے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میرے علاوہ تمام عورتیں باہر چلی گئیں۔ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، میں بھی کمرے کے ایک گوشے میں ہو گئی۔ آپ نے فرشتے سے دیر تک سرگوشی کی، پھر آپ نے مجھے آواز دی اور دوبارہ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھا۔ آپ نے عورتوں سے اندر آنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہ تھے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، صحیح کہتی ہو، یہ ملک الموت تھے جو میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو واپس چلا جاؤں، اور اگر اجازت دیں تو حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک آپ قبض کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اب آپ حکم فرمائیں۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسا معاملہ رکھا کہ اس کا ہمارے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ کسی قسم کی رائے تھی، چنانچہ ہم نے سکوت اختیار کیا، اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا کوئی سخت آواز ہمیں پریشان کر گئی ہے۔ گھر والوں میں سے بھی کوئی معاملے کی اہمیت کے پیش نظر کچھ نہیں بولا۔ اس امر کی ہیبت ہم سب کے دلوں پر چھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا۔ میں نے ان کی آہٹ محسوس کر لی۔ گھر والے حجرے سے باہر چلے گئے اور وہ اندر تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام
کلام کہتا ہے اور آپ کی مزاج پرسی کرتا ہے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کی حالت سے باخبر ہے، لیکن وہ مزاج پرسی کر کے آپ کے شرف و کرامت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور مخلوق پر آپ کی شرافت و کرامت مکمل کرنا چاہتا ہے اور اسے آپ کی امت کے لیے شغف بنانا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درد محسوس کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ملک الموت میرے پاس آئے تھے اور اجازت مانگ رہے تھے۔ آپ نے پوری گفتگو کی نقل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا محمد، آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ بخدا ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی اور نہ آئندہ کبھی لیں گے، مگر کیونکہ اللہ آپ کے شرف کی تکمیل چاہتا ہے اس لیے اجازت لی ہے اور آپ کا مشتاق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اب تم ملک الموت کے آنے تک یہاں سے مت جانا۔ اس کے بعد آپ نے عورتوں کو اندر بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ میرے پاس آؤ۔ وہ آپ کے اوپر جھک گئیں اور آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے دوبارہ انہیں اپنے قریب آنے کے لیے فرمایا۔ وہ آپ کے اوپر جھک گئیں، آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ہنس رہی تھیں اور ہنسی کے مارے بات نہیں کر پا رہی تھیں۔ ہمیں ان کی یہ حالت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں آج انتقال کرنے والا ہوں۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ دوبارہ یہ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ وہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تمہیں مجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے۔ میں یہ سن کر ہنسنے لگی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے قریب کیا، آپ نے انہیں پیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ملک الموت آئے، انہوں نے سلام کیا اور اجازت عطا فرمائی۔ ملک الموت نے اندر آ کر عرض کیا، اے محمد، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب سے ابھی ملا دو۔ ملک الموت نے عرض کیا، کیا آج ہی ملا دوں؟ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے اور اسے آپ کے علاوہ کسی کا اتنا خیال نہیں ہے، اور مجھے کسی کے پاس آپ کے علاوہ اجازت کے بغیر جانے سے نہیں روکا، لیکن آپ کی ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سلام کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میرا آخری مرتبہ آنا ہے، آج کے بعد میں کبھی زمین پر نہیں اتروں گا۔ وہی لپیٹ دی گئی ہے اور دنیا بھی تہہ کر دی گئی ہے۔ مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے حاجت نہیں تھی اور نہ آپ کی خدمت میں حاضری کے علاوہ کوئی کام تھا۔ اب میں اپنی جگہ ٹھہرا رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، گھر میں کسی کو تاب سخن نہ تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو کی ہیبت اور خوف ہم لوگوں پر اس قدر حاوی تھا کہ ہم مردوں کو بھی بلا نہ پا رہے تھے۔ پھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور اس قدر پسینہ بہا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اتنا پسینہ بہتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں اپنی انگلی سے آپ کا پسینہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کے پسینے میں جس قدر خوشبو تھی، اس قدر خوشبو میں نے کسی چیز میں نہیں پائی۔ جب آپ کو بے ہوشی سے کچھ افاقہ ہوتا تھا تو میں کہتی تھی، میرے ماں باپ، میری جان اور رشتہ دار سب آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ کیوں نکل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کی راہ سے نکلتی ہے اور کافر کی جان بانچھوں کی راہ سے گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے۔ اس وقت ہم گھبرا گئے اور ہم نے اپنے گھر والوں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے جو شخص
ہمارے پاس آیا وہ میرا بھائی تھا جس کو میرے والد نے میرے پاس بھیجا تھا، مگر وہ آپ کو دیکھ نہیں پایا کیونکہ اس کے آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک جس میں اطہر کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، اور اللہ ہی نے مردوں کو آنے سے روکا تھا کیونکہ اللہ نے آپ کا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ جب آپ پر بے ہوشی طاری ہوتی تو آپ فرماتے بلکہ رفیق اعلیٰ، اس سے معلوم ہوتا تھا گویا آپ کو بار بار اختیار دیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو کلام کی سکت ہوتی تو آپ ارشاد فرماتے نماز نماز، تم لوگ نماز جماعت سے پڑھو گے تو ہمیشہ متحد رہو گے، نماز نماز، آپ بار بار نماز کی وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز نماز کہتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد فرمائی۔ اور یہ طبرانی کبیر کی حدیث ہے جس کو ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم اجمعین نے با اختلاف روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت اور دوپہر کے درمیانی وقت میں انتقال فرمایا، اور یہ ابن عبد البر کی حدیث ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیر کے دن سے مجھے مصیبت ملی، بخدا امت کو اس بڑے دن مصیبت ہوا کرے گی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتقال پر فرمایا کہ دوشنبے میں میرے لیے خیر نہیں ہے۔ اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور میرے شوہر شہید ہوئے، اس لیے اس دن سے مجھے خیر نہیں ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو لوگ مصیبت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ کو فرشتوں نے آپ کے کپڑوں میں ڈھانپ دیا، لوگوں کا مختلف حال ہو گیا، بعض لوگوں نے آپ کی وفات کی تکذیب کی، بعض گونگے ہو گئے اور عرصہ دراز تک نہ بولے، اور بعض محمل باتیں کرنے لگے، بعض لوگوں کی عقل باقی رہی، بعض بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی وفات کو جھٹلایا، علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو بیٹھے رہ گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ گونگے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں واپس فرما دے گا اور ان منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کی تمنا کرتے ہیں۔ ہمارے حضور سے اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اب وہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہنے سے اپنی زبان کو روکو، بخدا آپ نے وفات نہیں پائی، اب اگر کسی نے ایسی بات کہی تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے رہ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی سے کچھ نہ بولتے تھے، لوگ ان کا ہاتھ پکڑ لاتے تھے اور لے جاتے تھے۔ کسی مسلمان کا حال ایسا نہیں تھا جیسا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو توفیق اور راستی عطا فرمائی تھی، اگرچہ لوگوں نے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے کی رعایت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 30 اور 31۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اس وقت
قبیلہ حرث بنو الخزرج میں تھے۔ جب آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ وفات کی اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے اوپر جھک کر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا، بخدا آپ وفات پا چکے ہیں۔ پھر لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد انتقال فرما چکے ہیں، اور جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 144۔ اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالی کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔ اس وقت لوگوں کا حال ایسا ہوا گویا انہوں نے یہ آیت اسی دن سنی ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہوئی تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں درود پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور شدت لرزش سے دانت بج رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ قول و فعل میں مضبوط تھے، چنانچہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر جھکے، آپ کے چہرہ مبارک پر سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا، آپ کے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور روتے ہوئے کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ، میری جان اور گھر بار سب کچھ آپ پر فدا ہو۔ آپ زندہ بھی اچھے تھے اور انتقال فرما کر بھی اچھے ہیں۔ آپ کی وفات سے وہ بات ختم ہو گئی جو دوسرے انبیاء کی وفات سے ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی نبوت۔ آپ کا مرتبہ ناقابل بیان ہے، رونے سے برتر ہے۔ آپ مخصوص ہوئے تو ایسے کہ سب کے لیے ذریعہ تسلی بن گئے، اور عام ہوئے تو ایسے کہ ہم سب آپ کے باب میں برابر ہو گئے۔ اگر آپ کی وفات آپ کے اختیار سے ہوتی تو ہم مارے غم کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے، اور اگر آپ جدائی اور فراق کا رنج ہے اور اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنکھوں کا سارا پانی بہا دیتے، لیکن جو بات ہم خود سے دور نہیں کر سکتے وہ جدائی اور فراق کا رنج ہے۔ اے اللہ، تو یہ باتیں ہمارے حضور تک پہنچا دے۔ اے محمد، آپ اپنے پروردگار کے پاس ہمیں یاد رکھیں اور ہمیں اپنے دل میں جگہ دیں۔ اگر آپ اپنے پیچھے سکون نہ چھوڑ جاتے تو کون تھا جو آپ کی جدائی کی وحشت سے نجات پاتا؟ اے اللہ، اپنے نبی تک ہمارا حال پہنچاتے اور آپ کی یاد اور اتباع کو ہم میں محفوظ فرما۔ اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور آپ نے درود پڑھا، آپ کی ثنا کی، تو گھر والوں نے زور سے رونا شروع کیا جس کی آواز باہر تک سنی گئی۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ فرماتے، گھر والوں کے شور میں اضافہ ہو جاتا، ان کا گریہ کسی طرح رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے گھر والوں کو سلام کر کے یہ آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کہنے لگا کہ اے گھر والو، اللہ ہر جانے والے کا خلیفہ ہے اور ہر رغبت کے لیے ملنا ہے اور ہر خوف کے لیے نجات ہے، بس اللہ ہی سے امید رکھو، اسی پر اعتماد رکھو۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو عجیب معلوم ہوئی، سب گھر والے یہ آواز سن کر چپ ہو گئے۔ جب رونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو آواز بھی معدوم ہو گئی۔ کسی نے باہر جا کر دیکھا
دیکھا کوئی موجود نہ تھا۔ گھر والے پھر رونے لگے۔ دوبارہ کسی نے جس کی آواز معروف نہیں تھی ان الفاظ میں خطاب کیا، اے گھر والو، اللہ کا ذکر کرو اور ہر حال میں اس کی حمد و ثنا بیان کرو تاکہ تم مخلصین میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر مصیبت کے لیے راحت ہے اور ہر مرغوب چیز کا عوض ہے، بس اللہ ہی کی اطاعت کرو، اسی کے احکام پر عمل کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں خضر اور الیاس علیہم السلام تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ طاقہ ابن عمر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایسا خطبہ دیا کہ لوگ بے اختیار ہو کر روتے رہے۔ ان کے خطبے کا بیشتر حصہ درود و سلام کے مضامین پر مشتمل تھا۔ ابتدا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کے لشکر کو شکست دی، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ کتاب ایسی ہی ہے جیسی اتری، دین ایسا ہی ہے جیسے شروع ہوا، اور حدیث ایسی ہی ہے جیسی بیان فرمائی، اور قول ایسا ہی ہے جیسا کہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کھلا ہوا حق ہے۔ اے اللہ، رحمت نازل کر محمد پر جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے حبیب، تیرے امین، تیرے منتخب اور برگزیدہ ہیں۔ ایسی رحمت نازل کر کہ تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی پر نازل نہ کی ہو۔ اے اللہ، اپنی رحمتیں، عفو و کرم اور برکتیں سید المرسلین، خاتم النبیین، امام المتقین کے ساتھ مخصوص فرما، جو قائد خیر، امام خیر اور رسول رحمت ہیں۔ اے اللہ، تو ان کا قرب زیادہ کر، ان کی حجت بڑی کر، ان کا مقام بلند کر، اور انہیں ایسے مقام محمود پر مبعوث فرما جس پر اولین و آخرین سب رش کریں، اور آپ کے مقام محمود پر فائز ہونے سے قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچا، اور دنیا و آخرت میں آپ کے عوض تو ہمارے درمیان رہ اور آپ کو جنت میں درجے اور وسیلے پر پہنچا۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو لائق تعریف اور بزرگ ہے۔ اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا سو آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سو اللہ تعالی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں پہلے ہی تم کو آگاہ کر دیا تھا، اس لیے تم آپ کو بے صبری سے مت پکارو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز تمہارے پاس ہے اس کے بجائے وہ چیز پسند فرمائی جو اس کے پاس ہے۔ اپنا ثواب عطا کرنے کے لیے انہیں اپنے پاس بلایا، اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو قائم مقام بنایا۔ جو شخص ان دونوں پر کاربند ہوگا وہ عارف ہوگا، اور جو شخص ان دونوں میں فرق کرے گا وہ اس آیت شریفہ کا منکر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو۔ تمہیں شیطان تمہارے نبی کی وفات سے غافل نہ کر دے اور تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ تم شیطان پر خیر کے ساتھ جلدی کرو، اور اس طرح تم اسے عاجز کرو گے، اسے مہلت نہ دو، ورنہ وہ تم سے آ ملے گا اور تمہیں فتنے میں ڈال دے گا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، اے عمر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دن یہ ارشاد فرمایا تھا اور فلاں دن یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 30 اور 31۔ آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخدا مجھے مصیبت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا گویا میں نے آج سے پہلے یہ آیت نہیں سنی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کتاب حق ہے جیسی نازل ہوئی ہے، اور حدیث حق ہے جیسی بیان کی گئی ہے، اور اللہ زندہ ہے، مرے گا نہیں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے رسول پر نازل ہوں اور ہم جدائی کا ثواب اللہ کے پاس پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو غسل دینے کے لیے جمع ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ بخدا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غسل دیں۔ آیا آپ کے کپڑے اتار کر غسل دیں جیسے ہم اپنے مردوں کو نہلاتے ہیں، یا آپ کے کپڑوں ہی میں غسل دیں؟ ابھی اسی تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند نازل فرمائی، یہاں تک کہ ان میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنی داڑھی سینے پر ڈالے سویا نہ ہو۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا، معلوم نہیں وہ کون تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو، کون تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں غسل دو جو آپ پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ بیدار ہو گئے اور انہوں نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قمیص ہی میں غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ کو کفن پہنایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قمیض نکالنے کا ارادہ کیا، اچانک آواز آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مت اتارو۔ چنانچہ ہم نے آپ کو قمیص پہنے ہوئے نہلایا جس طرح آپ مردوں کو لٹا کر نہلاتے ہیں۔ اگر ہم کسی عضو کو الٹنا پلٹنا چاہتے تھے تو کسی دشواری کے بغیر اس کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم اس عضو کو غسل دے کر فارغ ہو جاتے تھے۔ غسل کے دوران ہم پورے گھر میں ہوا کی سی سنسناہٹ محسوس کرتے تھے اور ہمیں یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ نرمی کرو، اس لیے کہ تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ واقعات۔ آپ کے بعد نہ بالوں سے بنا ہوا کوئی کپڑا باقی رہا اور نہ اون کا، سب آپ ہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ قبر شریف میں لحد کے اندر آپ کا بستر اور چادر بچھائی گئی اور آپ کے اوپر ان کپڑوں کا فرش کیا گیا جو آپ پہنا کرتے تھے، پھر آپ کفن میں لپیٹ کر اس میں لٹائے گئے، گویا آپ نے اپنی وفات کے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ اپنی زندگی میں اینٹ پر اینٹ اور بانس پر بانس رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں مسلمانوں کے لیے مکمل عبرت اور اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ نے یہ شعر پڑھا، لعمرک ما یغنی الثراء عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر۔ خدا کی قسم، دولت آدمی کے کام نہیں آتی جب سانس بولتا ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنا چہرہ کھول دیا اور فرمایا، ایسا مت کہو بلکہ یوں کہو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک وما کنت منہ تحید، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 19۔ اور موت کی سختی آ پہنچی، حق کے ساتھ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ میرے یہ دونوں کپڑے دیکھو، مجھے ان دونوں میں غسل دینا اور انہی دونوں کپڑوں میں کفنانا، اس لیے کہ نئے کپڑے کی ضرورت مردوں کی بنسبت زندوں کو زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی وفات کے وقت یہ شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بِوَجْهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ
روشن چہرہ جس سے بادل پانی لیتا تھا، جو یتیموں کی بہار اور بیواؤں کی حفاظت تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شعر کے مصداق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں جو آپ کو دیکھ لے۔ فرمایا مجھے میرے طبیب نے دیکھ لیا ہے، وہ کہتا ہے فعال لما یرید، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 16، وہ جو چاہتا ہے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ آپ کی عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر دنیا فتح کرنے والے ہیں، تم اس میں سے صرف اس قدر لینا جس سے گزر بسر ہو جائے۔ دیکھو جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، تم عہد شکنی کر کے اس کی تحقیر مت کرو ورنہ تم منہ کے بل دوزخ میں جا پڑو گے۔ اور جب حضرت ابو بکر زیادہ بیمار ہو گئے اور لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ خلیفہ مقرر کر دیں تو انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے ایک سخت دل اور درست مزاج آدمی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، آپ اس سلسلے میں اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا میں یہ کہوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق میں سے بہتر شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ آئے، آپ نے ان سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، یاد رکھو کہ اللہ کا ایک حق دن میں ہے، اگر کوئی رات میں وہ حق ادا کرے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اور ایک حق رات میں ہے، اگر کوئی رات میں ادا کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں۔ قیامت کے روز جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں حق کا اتباع کیا ہوگا اور اسے بھاری سمجھا ہوگا، اور اس ترازو کا حق جس میں صرف حق ہو یہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہو، اور قیامت کے دن جن لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جنہوں نے باطل کا اتباع کیا ہوگا اور اسے ہلکا سمجھا ہوگا، اور اس ترازو کا حق جس میں باطل کے علاوہ کچھ نہ رکھا جائے یہ ہے کہ وہ ہلکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں ان سے کم ہوں اور ان کے درجے تک میری رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا ذکر برے اعمال کے ساتھ کیا ہے، اور جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ انہی پر رد کر دیے ہیں۔ کہنے والا یوں کہتا ہے کہ میں ان سے افضل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آیات رحمت اور آیات عذاب بیان فرمائی تاکہ مومن کو رغبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور اللہ سے حق کے سوا کسی چیز کی تمنا نہ کرے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی تو موت سے زیادہ کوئی غائب تمہیں محبوب نہ ہوگا، اور موت سے تمہیں کوئی مفر نہیں ہے۔ اگرچہ تم میری وصیت پر عمل نہ کرو لیکن اس صورت میں موت سے زیادہ کوئی غائب تمہارے نزدیک مبغوض نہیں ہوگا، حالانکہ موت آ کر رہے گی اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ توشہ عطا فرمائیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کا حال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات کہہ کر مر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو افق مبین میں جگہ دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا افق مبین کیا ہے؟ فرمایا عرش کے سامنے ایک میدان کا نام افق مبین ہے، اس میں اللہ کے باغ، نہریں اور درخت ہیں، اسے ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جو شخص یہ کلمات 100 مرتبہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس میدان میں رکھے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں اے اللہ تو نے مخلوق کو پیدا کیا ہے حالانکہ تجھے ان کی حاجت نہیں تھی، پھر انہیں 2 گروہوں میں تقسیم
تقسیم کر دیا، ایک گروہ جنت کے لیے اور دوسرا گروہ دوزخ کے لیے۔ اے اللہ تو مجھے جنت والے گروہ میں کر اور دوزخ والے گروہ میں نہ کر۔ اے اللہ تو نے مخلوق کو مختلف گروہوں میں پیدا کیا ہے اور انہیں پیدائش سے پہلے ہی الگ کر دیا ہے۔ ان میں سے تو نے بعض کو بدبخت بنایا اور بعض کو نیک بخت، بعض کو گمراہ بنایا اور بعض کو راہ یاب، بس تو مجھے اپنی نافرمانیوں سے بدبخت نہ بنا۔ اے اللہ تو ہر نفس کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، جو تو جانتا ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہو سکتا۔ مجھے ان لوگوں میں کر جنہیں تو اپنی طاعت میں استعمال کرے۔ اے اللہ جو تو نہ چاہے کوئی نہیں چاہتا، اس لیے تو اپنی مشیت اس میں کر میں وہ باتیں چاہوں جو مجھے تجھ سے قریب کر دیں۔ اے اللہ تو نے بندوں کی حرکات مقرر کر دی ہیں، اب کوئی چیز تیری اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، میری حرکات کو اپنے تقوی میں مخصوص کر۔ اے اللہ تو نے خیر اور شر دونوں پیدا کیے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے عامل پیدا کیے ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں، تو مجھے ان دونوں میں سے بہتر کے ساتھ کر۔ اے اللہ تو نے جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی ہیں اور دونوں کے اہل پیدا کیے ہیں، تو مجھے جنت کے رہنے والوں میں شامل کر۔ اے اللہ تو نے ایک قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور گمراہی کے ساتھ ان کے سینے تنگ کر دیے ہیں، تو میرے سینے کو ایمان کے لیے کھول دے اور اسے میرے قلب کی زینت بنا دے۔ اے اللہ تو نے امور کی تدبیر کی اور ان کا مرجع اپنی ذات کو بنایا، تو مجھے مرنے کے بعد پاک زندگی دے، اب مجھے اپنی قربت سے نواز۔ اے اللہ جو شخص تیرے غیر پر امید اور اعتماد کے صبح و شام کرے، مجھے اس سے غرض نہیں، میرا اعتماد تو ہے، میری امید تو ہے، تجھ ہی سے طاقت اور قوت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمام باتیں کتاب اللہ میں ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وفات۔ عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دن صبح جماعت میں شریک تھا جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، میرے اور ان کے درمیان صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو صفوں کے درمیان سے گزرتے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے، اگر کوئی خلل دیکھتے تو ارشاد فرماتے سیدھے ہو جاؤ، اور اگر کوئی خلل نہ پاتے تو آگے بڑھ جاتے اور نماز شروع فرما دیتے۔ اکثر اوقات پہلی رکعت میں سورہ یوسف اور سورہ نحل وغیرہ پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ ابھی انہوں نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا ہے یا کاٹ کھایا ہے۔ یہ اس وقت کہا جب ابو لولو نے آپ کو دو دھاری تلوار سے زخمی کیا۔ وہ بدبخت دونوں صفوں کے درمیان میں سے تلوار لے کر بھاگا اور صفوں میں دونوں سمت کھڑے ہوئے لوگوں کو زخمی کیا۔ اس واقعے میں 13 آدمی زخمی ہوئے، ان میں سے 9 اور ایک روایت کے مطابق 7 آدمی جاں بحق ہو گئے۔ جب ایک مسلمان نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس بدبخت نے یہ محسوس کرنے کے بعد کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں، خودکشی کر لی۔ ادھر حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا تاکہ وہ نماز پڑھا دیں۔ جو لوگ حضرت عمر کے قریب تھے انہوں نے اس تمام واقعے کا مشاہدہ کیا، لیکن جو لوگ مسجد کے مختلف گوشوں میں تھے یا پیچھے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ بس اچانک انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے زور زور سے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر نماز پڑھی۔ جب سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جا کر دیکھو مجھے کس نے مارا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس کچھ دیر کے لیے غائب ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے لیے سلوک کا حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں لکھی۔ تو اور تیرا باپ ہی چاہتے ہیں کہ مدینہ میں کافروں کی کثرت ہو جائے۔ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سے کافر غلام تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو ان غلاموں کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا، اب قتل کرتے ہو جب وہ تمہارا کلمہ پڑھنے لگے، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور تمہاری طرح حج کرنے لگے۔ اس کے بعد انہیں گھر لایا گیا، ہم بھی ساتھ تھے۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ گویا ان پر اس سے بڑی مصیبت کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ زخم سے جانبر نہ ہو سکیں گے، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کھجور کا شربت لایا گیا، آپ نے پیا لیکن زخم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر نکل گیا۔ اس وقت لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب بچ نہیں سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگ آپ کی تعریف میں ردب اللسان تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت کا شرف حاصل ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ اب یہ شہادت آپ کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ تمام امور میرے لیے کافی ہو جائیں، نہ ان سے مجھے نفع پہنچے اور نہ ضرر ہو۔ جب وہ نوجوان یہ باتیں کر کے واپس چلا گیا تو اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک کر زمین کو چھو رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اس نوجوان کو واپس لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ نوجوان آیا، آپ نے اس سے فرمایا، بھتیجے اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، اس طرح یہ کپڑا ابھی دیر تک چلے گا اور یہ فعل تقوی سے بھی بہت قریب ہے۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے عبداللہ مجھ پر کتنا قرض ہے؟ چنانچہ حساب لگایا گیا، معلوم ہوا کہ کم و بیش 86,000 ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر عمر کے گھرانے کے مال سے یہ قرض ادا ہو سکے تو اس کے مال سے ادا کرنا، ورنہ بنو عدی ابن کعب سے مانگنا۔ اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہو تو قریش سے درخواست کرنا، بس ان سے آگے مت بڑھنا، میرا یہ قرض ادا کر دینا۔ اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے۔ امیر المومنین مت کہنا، اس لیے کہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، اور کہنا کہ عمر ابن الخطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے، سلام کیا اور اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ آپ نے عرض کیا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہاں میں خود اپنی تدفین چاہتی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ واپس پہنچے تو لوگوں نے کہا، عبداللہ ابن عمر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ایک شخص نے سہارا دے کر بٹھایا۔ آپ نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو جو بات محبوب ہے وہ پوری ہوئی، ام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ فرمایا، الحمدللہ، میرے لیے اس سے زیادہ اہم بات کوئی دوسری نہ تھی۔ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر جانا، پھر سلام کرنا اور کہنا عمر اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا، اور اگر انکار کر دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی دوران ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ عورتیں انہیں ڈھا رہی ہوئی تھیں۔ پھر ہم نے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اندر تشریف لے گئیں اور کچھ دیر ان کے پاس روتی رہیں۔ پھر لوگوں نے اجازت مانگی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر چلی گئیں۔ ہم نے ان سے ان کے رونے کی آواز سنی۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کچھ وصیت فرمائیے اور اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔ فرمایا، میرے خیال میں اس ذمہ داری کے لیے ان لوگوں سے زیادہ کوئی شخص اہل نہیں ہے جن سے سرور دو عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمانے تک راضی رہے، آپ نے حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام بھی لیے اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر تمہارے پاس آئے گا، لیکن اس معاملے سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے کچھ اس انداز سے فرمائی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی ہو جائے، اگر امارت سعد کی طرف منتقل ہو جائے تو فبہا، ورنہ جو بھی امیر بنے اسی سے مدد چاہے، میں نے اسے خیانت اور عجز کی بنا پر معزول نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اولین مہاجرین کے لیے وصیت کرتا ہوں، ان کا مرتبہ پہچانا جائے، ان کے ناموس کی حفاظت کی جائے۔ میں انصار کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اور ایمان میں سب سے پہلے جگہ بنائی، ان کے نیکوکار کی نیکی قبول کی جائے اور خطاکار کی خطا سے درگزر کیا جائے۔ اور میں دوسرے شہروں کے باشندوں کے لیے بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ اسلام کے معاون، بیت المال کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنے والے اور دشمنوں کے لیے باعث غیظ ہیں۔ ان سے اس مال کے علاوہ کچھ نہ لیا جائے جو ان سے زائد ہو، اور وہ بھی ان کی رضامندی سے۔ میں اعراب سے بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہی اصل عرب ہیں اور یہی لوگ اسلام کی اصل ہیں۔ ان کے زائد اموال میں سے لے کر انہی کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے عہد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا عہد پورا کرے اور ان کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے جنگ کرے، اور اس سے اور اپنی استطاعت سے زیادہ کسی امر کا مکلف نہ کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ وفات پا گئے تو ہم آپ کا جنازہ لے کر چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر پہنچ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ، چنانچہ لوگ انہیں اندر لے گئے اور صاحبین کے برابر میں جو جگہ خالی تھی وہاں دفن کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا، اور یہ ابو بکر الاجری فی کتاب الشرط کی حدیث ہے جس کو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرنے لگے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا۔ اچانک ایک شخص نے میرے کاندھے زور سے پکڑ کر مجھے ڈرایا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فرمایا آپ نے کوئی ایسا شخص اپنے بعد نہیں چھوڑا جس کے عمل پر میں اللہ سے ملنا پسند کروں گا جیسے میں آپ کے عمل پر مرنا پسند کرتا ہوں۔ بخدا میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ کر دے گا، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ میں یہ امید کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھے گا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی وفات۔ آپ کے قتل کی روایت مشہور ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے تو میں ان کو سلام کرنے کے لیے پہنچا۔ انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کہا خوش آمدید اے بھائی، آج رات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوخہ میں دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے اے عثمان، لوگوں نے تجھے محصور کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تجھے پانی سے محروم کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ نے پانی کا ایک ڈول نیچے لٹکایا۔ میں نے سیراب ہو کر پانی پیا۔ میں اب بھی اپنے سینے میں اس پانی کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے
ان پر غلبہ دیا جائے، ورنہ تو ہمارے پاس افطار کرنا۔ میں نے آپ کے پاس افطار کرنا پسند کیا، چنانچہ آپ کو اسی دن شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا جنہوں نے حضرت عثمان کو زخمی حالت میں تڑپتے دیکھا تھا کہ جب آپ زخمی ہو کر خون میں تڑپ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں نے کہا، ہم نے ان کی زبان سے 3 بار یہ کلمات سنے، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متفق رکھیے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخدا اگر وہ یہ فرما دیتے کہ امت محمدیہ کو کبھی متفق نہ کرنا تو قیامت تک کبھی ان میں اتفاق و اتحاد نہ ہوتا۔ شمامہ ابن حزل القشیری کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان سے نیچے جھانکا تھا اور لوگوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس ان 2 آدمیوں کو لاؤ جنہوں نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے۔ چنانچہ وہ آئے، ایسے لگ رہے تھے جیسے 2 اونٹ یا 2 گدھے چلے آ رہے ہوں۔ حضرت عثمان نے لوگوں سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم جانتے ہو کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بیر روما کے علاوہ کہیں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، کون ہے جو روما کا کنواں خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ جمع کرے اور جنت میں اپنے لیے اس سے بہتر پائے؟ میں نے خاص اپنے مال سے یہ کنواں خریدا اور آج تم مجھے اس کا پانی اور نہر کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ لوگوں نے کہا، واقعی آپ سچ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں نے مفلس لشکر اسلام کو اپنے مال سے اسلحہ خرید کر نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ سچ ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم جانتے ہو کہ مسجد مسلمانوں کے لیے تنگ پڑ گئی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون شخص فلاں خاندان کی زمین خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا اور جنت میں اس سے بہتر پائے گا؟ کیا میں نے وہ زمین اپنے مال سے نہیں خریدی تھی اور آج تم مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شبیر پہاڑ پر رونق افروز تھے؟ آپ کے ہمراہ اس وقت میں اور ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ اچانک پہاڑ نے حرکت کی، کچھ پتھر لڑک کر نیچے گرے۔ آپ نے پہاڑ کو ایک ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا، اے شبیر ٹھہر جا، کیا تو نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ سچ ہے۔ فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے میری گواہی دی ہے، بلا شبہ میں شہید ہوں۔ عرب کے ایک شیخ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو زخمی کیا گیا اور خون آپ کی داڑھی پر بہنے لگا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں ان لوگوں سے تیرے ہی ذریعے انتقام چاہتا ہوں اور اپنے تمام معاملات میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور جس امر میں تو نے مجھے مبتلا کیا ہے میں اس پر تجھ ہی سے صبر کا خواہاں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت۔ اسبغ حنظلی کہتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ زخمی ہوئے، آپ طلوع فجر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ ابن طیاح نے آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آیا۔ آپ کی طبیعت کچھ بھاری تھی، اس لیے آرام کرتے رہے۔ دوبارہ وہ شخص پھر آیا، آپ نے اس مرتبہ بھی تاخیر کی اور لیٹے رہے۔ تیسری مرتبہ آیا تو آپ اٹھ کر چل دیے۔ اس وقت یہ اشعار آپ کی زبان پر تھے، اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک ولا تجزع من الموت اذا حل بوادیک۔ موت کی تیاری کر، اس لیے کہ موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ جب وہ تیرے آنگن میں قدم رکھے تو اس سے گھبرانا مت۔ جب آپ چھوٹے دروازے پر پہنچے تو ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم باہر نکلیں اور کہنے لگیں کہ صبح کی نماز کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کو بھی اسی میں قتل کیا گیا اور میرے والد بھی اسی میں شہید ہوئے۔
قریش کے ایک شیخ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت محمد ابن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کو زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور مرتے دم تک سوائے لا الہ الا اللہ کے کچھ نہیں کہا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھائی تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہارے باپ ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہاری مائیں ہیں، حمزہ اور جعفر کی طرف بڑھو، یہ دونوں تمہارے چچا ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھائی میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ ایک ایسے امر سے سابقہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس سے سابقہ نہیں پڑا۔ محمد ابن الحسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، دنیا بدل چکی ہے اور اس میں تغیر واقع ہو چکا ہے، اب نیکی کا دور ختم ہو چکا ہے، دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی تری برتن میں پانی گرانے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اب حق پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور باطل سے باز نہیں رہا جاتا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مومن صادق اللہ سے ملاقات کی خواہش کرے۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو جرم تصور کرتا ہوں۔